السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو، بیان سننے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ یہود نے، قرآن کریم کی بات ہے، یہ یہودیوں نے ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کو قتل کر ڈالا، گردنیں مار دی انبیاء علیہ السلام کی، بڑا ستایا پیغمبروں کو، نبیوں کو لوگوں نے بڑے دکھ دیے۔ کس نبی کو نہیں ستایا گیا، کس پیغمبر کو نہیں مصیبتوں میں ڈالا گیا، کسی کو چیخا میں ڈال دیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لوگوں، اللہ کے راہ میں ہر نبی کو ستایا گیا، پر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں۔ اب یہ بات میں نے زبان سے عرض کر دی، آپ نے سن لی، پر وہ دکھوں کی گھڑیاں جس پہ پڑی، جس پہ بیتی، وہی جانتا ہے۔ دین کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے، اسلام ایمان کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے جن پر کچھ مشکلات آئی ہوں، مصیبتیں آئی ہوں، تکلیف آئی ہوں۔ کیا کیا چیز عرض کروں؟ اب یہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے اس کو بنانے میں تکلیف اٹھائی، اجڑے، مصیبت آئی، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، انہی کو پتا ہے کہ ملک کس بھاؤ بنا، کیا قیمت لگ کے بنا۔ اور جن کا ناخون بھی نہیں کٹا، جنہوں نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں اور موج آ گئی، انہیں کیا معلوم ملک کیسے بنا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی نبی نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، 120 سال عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، 120 سال، 96 سال عمر گھر والی کی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، بے نیاز جو ٹھہرا، دینے پہ آئے ایک ایک کے 15 بیٹے تھی بیٹیاں، نہ دینے پہ آئے 4 شادیاں کر لو، ایک بھی نہیں۔ اسی کا نام تو بے نیازی ہے، اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے کہ اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بے نیاز کوئی نہیں، جھولی بھرنے والا کوئی نہیں، اور بھری ہوئی جھولی کو خالی کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک حضرت مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا متقی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ خواجہ خدا بخش سرکار رحمت اللہ علیہ یہاں خیرپور ٹامہ والی میں بڑے مشہور بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے دربار میں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹے مانگنے جاتے ہیں، خود کا بیٹا کوئی نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا برگزیدہ عالم، 1300 کتابیں دین کی اپنی قلم سے لکھی،
بے شمار بزرگ حضرت کے مرید بڑے بڑے اللہ والے، علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ولی حضرت کے مرید اور خلیفے، اور 2 گھر والی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، شباب ختم ہو گیا، رگ و ریشوں میں خون کے بجائے پانی پڑ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا عجیب خاندان ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں۔ قرآن کریم نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نیاز مانی، اللہ سے منت مانی، وعدہ کیا۔ قرآن گواہ، قرآن کریم گواہ، خدا کا کلام گواہ، خدا کی ذات گواہ، کس طرح نظر مانی، کس طرح نیاز مانی، کس طرح اللہ کی منت مانی۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مان دی، الہی ربی نظرت لک، او میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے خالق و مالک، او ذرے ذرے کے مالک، او سمندر کے قطرے قطرے کے مالک، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے مالک، درختوں کے ایک ایک پتے کے مالک، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے ربی انی نذرت لک، میرے پروردگار میں نے نظر مانی، میں نے نیاز مانی، میں نے تیری منت مانی۔ کیا منت مانی، کیا نظر مانی؟ اللہ پاک واقعہ سنا کر قرآن کریم میں مسلمانوں کو نظر ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، نیاز ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، منت ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ربی انی نذرت لک، میرے اللہ تیری نیاز مانتی ہوں، کیا چیز؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تو مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے۔ مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے، تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے، خدا کہتا ہے تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں، بے شک تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ
ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربان کا خادم بنے، میرے دروازے کا. وہ قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا. اکڑے ہوئے پھرتے ہو. سارا پتہ چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے. آ رہا ہے وقت موت کا سامنے. سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو. کہتی ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنی بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی. اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے. پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا. اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما. میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی. روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں. کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے. یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا. اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا. اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، یرموک کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ضمناً آ گئی، انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پھر یہ مضمون چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی ہوگی، پر میں نے جو سنی اور میں جو عرض کر رہا ہوں، 3 انگریز مورخین نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے.
آخری وقت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر نوری نظر عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ لیا. فرمایا بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ کہ ابا احتیاطاً کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی. فرمایا میرے لیے؟ کہ ہاں ابا تیرے لیے. میری ایک وصیت ہے، مجھ پہ نئے کپڑے کا کفن نہ ڈالنا. کیوں؟ فرمانے لگے جن کپڑوں میں میری وفات ہو رہی ہے انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دو. فرمایا بیٹی اللہ کے یہاں نئے پرانے کپڑوں کی کوئی پہچان نہیں، عمل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے. جب زیادہ اصرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا بیٹی مجھ پر کفن ڈالنے سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پردہ کر لے گی. اس پر بھی اگر بس نہ ہوئی پھر دوسرا رخ اختیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قریب آ جا. بیٹی تھی اور قریب بلا کر کے اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی نبی کے گھر میں 18 برس رہی ہو، امام الانبیاء کے گھر میں رہی ہو، تیری گود میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، تیرے گھر میں وفات ہوئی، تیرے گھر میں قبر بنی. قسم کھا کے بتا کیسے کپڑوں میں وفات ہوئی اور کیا کفن دیا گیا تھا؟ سبحان اللہ. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ساری رونے لگی ہماری مائیں، اور رو کے کہنے لگی صدیق اکبر سے حضرت عائشہ کے ابا جن کپڑوں میں شہنشاہ کائنات کی وفات ہوئی، جن کپڑوں میں دو جہان کے سردار کی وفات ہوئی، سال ہوا انتقال فرمایا 14 پیوند لگے ہوئے تھے. بات یوں چل نکلی کہ آج عورتوں کے مردوں کے دماغ ادھر چلتے ہیں، اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگ. میں نے فلاں جگہ کی چادر کی نظر مان رکھی ہے، میں چادر چڑھا کے آؤں گی، نہیں چادر چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا. اندازہ لگا وہ اگر جنتی ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو چادر یہاں لٹک رہی ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سبب بنایا. زکریا علیہ السلام کی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی لڑکے کے بجائے لڑکی. یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ تو مستقل کیسٹ ہے. مریم علیہ السلام جب پیدا ہو کر جوان ہوئی، سیانی ہو گئی، ماں نظر کو بھولی نہیں، نیاز کو بھولی نہیں. چاہے لڑکی پیدا ہوئی اسے بھی بیت المقدس میں پہنچا دیا. زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت لگا دی. خالو تھے، ماسڑ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، باغوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں. اس وقت اس پھل کا موسم نہیں لیکن آگے رکھے ہوئے ہیں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یہ پھل بازار میں نہیں، یہ پھل منڈی میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، ان پھلوں کی موسم نہیں، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دین پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کتنی جماعت ہیں، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے، اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے۔ بے شک کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے۔ بدتمیز، کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے، فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی۔ کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں، سیکھا ہی نہیں مانگنا، مزاج ہی نہیں۔ بندے سے اگر 10 روپے مانگنے ہو کتنی زبان مارتا ہے، بس جی اپنا تو لینا دینا کسی سے ہے نہیں، اپنا پکا یقین ہے جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے نہیں، پہلے کبھی خالی نہیں گئے، آج خالی کیسے جائیں گے؟ کتنی گپے مارتا ہے، کتنی بکواس کرتا ہے۔ چندے مانگنے مولوی دکانوں پہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی زبانیں مارنی پڑتی۔ ہو رہا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں، معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تلوار نکال کے صحابی کو، تجھے قتل کر دوں گا، یہ مال گھوڑا تو میرا ویسے ہی بن جائے گا۔ اللہ غنی جلیل القدر صحابی نے جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ رکھا تھا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، تیرے قول کے مطابق مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ڈاکو نے تانا دیا، جب بدماشی پہ آدمی آ جاتا ہے نا پھر خدا یاد نہیں رہتا، تانا دیا اور کہنے لگا دیکھ یہ کتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ان سب نے نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازوں نے میری تلوار سے اس کو نہ بچایا، ان کو نمازیں میری تلوار سے نہ بچا سکی۔ انہوں نے کہا چلو ان کو نہیں بچایا، پروگرام تو میرا بھی بچنے کا نہیں، میں تو اللہ سے آخری وقت میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں۔ صحابی نے نماز کی نیت باندھ دی، سر سجدے میں رکھ دیا، جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں وہاں، یا ڈاکو ہے یا یہ بیچارہ گرفتار کیا ہوا صحابی ہے۔ صحابی نے سر سجدے میں رکھ کر کے رو دیا، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
میرے پروردگار میرے بے نیاز، میرا دنیا میں کوئی نہیں، تجھ سے ہی فریاد ہے، تجھ سے ہی میری دعا ہے، تجھ ہی میرے حال کو جانتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کون جانے تیرے سوا کہ مجھ پر کیا بن رہی ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، اس نے یوں سر اٹھایا، دیکھتا کیا ہے، ایک گھوڑا سوار نوجوان اس ڈاکو کو قتل کر کے واپس دوڑ رہا ہے، دھڑام سے گرا وہ ڈاکو زمین پہ، سر اڑا دیا۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑا اور گھوڑے والے کو کہا اللہ والے بتا کے تو جا، تو کہاں سے آیا، تو کون ہے، تو کس لیے آیا، تجھے میری پریشانی کا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب تو نے مجبور کیا تو مجھے بتانا پڑا، میں عرش کے قریب فرشتہ ہوں، وہاں رہتا ہوں، جب تو نے پہلی دفعہ رو کے یہ ایت پڑھی آسمان ہلنے لگا، جب دوسری مرتبہ ایت پڑھی عرش ہلنے لگا، جب تیسری مرتبہ پڑھی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچا دیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ بے موسم پھل دیتا ہے، بے فصل کے پھل دیتا ہے، زکریا علیہ السلام نے اس بے نیاز کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ عمر میری 120 سال ہو گئی، بیوی کی 96 سال عمر ہو گئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال آ گئے، ہڈیوں میں روغن نہیں رہا، مخ نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، عورت مرد والے معاملے کے قابل نہیں رہا، پر میں نبی ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی ایک بے موسم فرزند عطا فرما۔ میری بھی عمر گزر گئی، موسم گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی، قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو تو اتنا بڑا پروردگار ہے، جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی، انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔
हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मौला मुझे बच्चा अता फरमा, मेरी गोद हरी कर दे, मेरी झोली हरी कर दे, मेरी झोली भर दे, मेरा दामन भर दे। मुझे भी अब्बा कहने वाला कोई हो, मैं भी बेटा कहकर किसी को बुलाऊं। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी कोठी बंगला है जो तुम बारिश मांग रहे हो? कोई जायदाद है? मुरब्बों जागीरों का मालिक बनाना है? फरमाया नहीं नहीं, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। मुझे जो अंबिया किराम से इल्म मिला है, मैं वो इल्म किसी को दे के जाना चाहता हूं, और गैर लोग लेते नहीं। मैं अपनी औलाद को देना चाहता हूं, मेरा बेटा हो, मैं उसे पालूं संभालूं और वो कदर करे इस इल्म की जो नबी का इल्म, नबूवत का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अंदाजा लगाओ, अकल नहीं मानती, दिमाग नहीं मानता, साइंस नहीं मानता, टेक्नोलॉजी नहीं मानती, हिकमत नहीं मानती, तबीब नहीं मानते। 120 साल उम्र, 96 साल उम्र बीवी की, दोनों बूढ़े हो गए, खत्म हो गए। कुरान कहता गर्दन हिलती थी, हाथ पैर हिलते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम के। आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो फिर मेरे नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब आपने मांग लिया हमने दे दिया, हमने दे दिया। अब आदमी की आदत है ना, कोई किसी चीज का आसरा लग जाए फिर जल्दबाजी दिखाता है। 120 साल तक तो कुछ भी नहीं था, घर में ही कुछ नहीं, न लड़की न लड़का, फिर जब लड़का लड़की नहीं तो पोते दोते कहां से आए, कुछ भी नहीं। जब अल्लाह पाक ने मुबारकबाद दी कि हम तुझे एक लड़का देंगे, अच्छा अब लड़का होगा इस उम्र में। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि मैंने दुआ मांगी अल्लाह से, झोली फैलाई थी, मुझे नबी की झोली उस मालिक ने भर दी, मेरा दामन भर दिया, लड़का मिलेगा। औरत साथ कुरान कहता है फज़ाहिकत, मुंह पे यूं हाथ रख के हंस के कहने लगी, अब टाइम आया औलाद का, न तू किसी काबिल न मैं किसी काबिल, दांत नहीं आंत नहीं, सारा बदन खत्म हो गया। अब आवाज आई ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, मैं यूं ही तो बेनियाज हूं। फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बता दो, लड़के की खुशखबरी हमने आपको दे दी, और लो एक और बात बता दे, नाम भी हमने रख दिया। यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। यहया अलैहिस्सलाम होगा, नबी होगा, पैगंबर होगा, हमने उसका नाम भी रख दिया तेरे बेटे का, और इस नाम का आदमी आज तक दुनिया में आया ही नहीं। बेशक लड़का दे दिया, नाम भी रख दिया। अब औरत की तबीयत में जल्दबाजी है, मर्द भी जल्दबाजी करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह मियाँ से बार बार पूछते हैं, मेरे अल्लाह वो कब वक्त आएगा, वो कौन सा सन होगा, वो कौन सा साल होगा, वो कौन सा महीना होगा, कब वो वक्त आएगा जो हमें बेटा मिलेगा और वो लड़का हमें मिलेगा। जब ज्यादा इल्तिजा की, ज्यादा आरजू की, ज्यादा हसरत की, आवाज आई सलासा लयालिन सविया, निशानी हम तुझे बता देते हैं, जब उस लड़के की पैदाइश का वक्त आएगा 3 दिन के लिए तेरी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे। या अल्लाह, मैं गूंगा हो जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ,
3 दिन तक कलाम नहीं कर सकोगे। क्यों? लड़का घर में पैदा हो, दुनिया खुसरे नचाती है, दुनिया मिरासी नचाती है, दुनिया पता नहीं कंजरियां नचाती है, मैं और कलाम से भी गूंगा हो जाऊंगा। फरमाया जब चुपके चुपके तूने मांगा तो मैं भी चुपके चुपके दूंगा। 3 दिन तक तुझे भी ऐलान करने जोगा नहीं छोड़ूंगा कि आओ लड़का हुआ है। आजकल के मामलात तो बड़े निराले हैं। उकाड़े जिले के इलाके में एक आदमी को आम मौलवी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 30-40 बरस हर बुजुर्ग हर मौलवी से दुआएं मंगवाई, अल्लाह लड़का दे, बच्चा बच्ची है ही नहीं, अल्लाह औलाद दे, जमीन भी है, घर भी है, बेरौनकी है, दिल उदास रहता है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की, उसकी बीवी की, वो तो सबकी सुनता है, सुनी। अल्लाह ने जब लड़का दिया फिर अताउल्लाह मलंग को बुलाया 50,000 रुपया खर्च करके। क्या हंसते हो? जब कोई नियामत मिल जाती है हर कोई खरमस्ती करता है, छिन जाती है तो रोते हैं, नियामत मिलती है तो अल्लाह को याद कोई नहीं करता। चक्कर लगाओ दुनिया में, कितनी लड़कों के बारे में औरतें बताएंगी, फलाने से तावीज लिया था जब ये लड़का पैदा हुआ है, फलाने से फुल लिया था जब ये लड़का हुआ, नाम भी रख देंगे पीरा दित्ता फलाने दित्ता, मर जाए अल्लाह ने मार दिया। देना लोगों के इख्तियार, लेना अल्लाह के इख्तियार। जितने घाटे के सौदे वो सारे अल्लाह मियां के हवाले। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन व कानत इम्राती आक़िरन व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। इलाही बीवी मेरी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता, अब औलाद होगी। फरमाया इसी वक्त झोली भरो तभी तो मेरी बेनियाजी का पता चलेगा। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह पाक ने झोली भर दी और दुआ का तरीका देखा। ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्नका समीउद दुआ, या अल्लाह मेरे दिल की अंगड़ाइयों को तेरे सिवा कौन जाने। मेरी आरज़ू, पुत्र वाली आरज़ू, बेटे वाली हसरत, मेरे अरमान, मेरी तमन्ना, जो दिल हर वक्त रोता है, उदास रहता है, तेरे सिवा कौन जानता है मेरी लगी को कि मुझे क्या लगन लगी हुई है। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन व क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ। मैं तुझे दूंगा, तेरी झोली भरूंगा, हर चीज का मैं जो मालिक हुआ। और आगे चल करके फरमाया कि बेटा भी दूंगा, और ऐसा बेटा दूंगा जो ताज नबूवत तोड़ कर आएगा, नबी बनकर आएगा। या खुजिल किताब बिक़ुव्वा, यहया अलैहिस्सलाम किताब को मजबूती से पकड़ो। हर नबी को नहीं, चंद मशहूर रसूलों को अल्लाह पाक ने किताबें दी, नई शरीयत दी, अहकामात दिए, और खुदावंद करीम ने उनको इतना नवाजा कि कुरान मजीद जब तक इन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को ना पढ़ो कुरान मुकम्मल नहीं होता। अब तो लोगों के यकीन इतने हिल गए, अगर कोई कर्जे के लिए, दुकान की परेशानी के लिए कोई वजीफा पूछने आ जाए, अगर उसे यूं कह दिया जाए कि तू कुरान की फलां सूरत पढ़ा कर, तो दिल नहीं मानता उसका। और अगर कोई अटक पटक वैसा बता दिया जाए फिर बड़ा जल्दी यकीन करता है। मैंने एक आदमी से पूछा, एक दिन वो आधे सर का दम किया करता था, आधे सर का दर्द, मुद्दत हो गई। मैंने उससे करीब होकर के पूछा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी आयत पढ़ता होगा। मैंने कहा बड़े मियाँ आधे सर का दर्द दम करते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या पढ़ा करते हो, दुरूद शरीफ या कलमा या कुरान? वो कहने लगा ना सही, कलमा दुरूद कित्थों है? मैं क्या और आके मैं तो ये आखदा कल चिड़ी काला फल खाए। अंदाजा लगा, दम देखो। ऐसी बकवास बताओ ना, बड़ा जल्दी यकीन आता है। कुरान पे ईमान नहीं, खुदा पे ईमान नहीं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे हम लोगों का यकीन नहीं।
ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिसने झोली भरी वो तेरी भी भरेगा, वो मेरी भी भरेगा। और देख लो जितने गरीब गरीब लोग हैं ना, बच्चों की लाइन लगी हुई है। दाई को बुलाने जाओ, दाई कहती है तुम्हारे घर जाना है? उन्होंने कहा हाँ। तुम्हारे घर है? उन्होंने कहा हाँ। वो सोचती है पिछले महीने तो गई थी मैं, उसको याद ही नहीं रहता। हर रोज जब बुलाने जाते हैं बेचारी को, क्या करे हो, लाइन लगी हुई है, टोपी नहीं, बच्चों की जूती नहीं, कपड़े नहीं, इंतजाम नहीं, मकान छोटा। और जिनकी 4-4 शादियां, कोठी, बंगले, जायदाद, ट्यूबवेल, कारें, वो बेचारी यूं कुब्बी कुब्बी कोडी कोडी हैं। दुआ करो सही, क्या है, घर दा चांदना कोई नहीं, 4-4 शादियां, बच्चा कोई नहीं। और देने पे आए झोली भर दे, लाइन लगा दे, ना देने पे आए तो बड़ों बड़ों को ना दे। ये तो मैंने वाज किया और आप लोगों को बात समझाई, मौजू के मुताबिक है। एक आखिरी बात और सुन लो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गरामी, खुदा की सारी खुदाई की सरदार, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, पैगंबरों के सरदार, चांद आसमान के सरदार, जमीन वालों के सरदार, फरिश्तों के सरदार, अर्श वालों के सरदार, सब के सरदार। पर कभी तुमने सोचा है, 4 बेटे अल्लाह ने दिए, चारों ही अपने परवरदिगार ने हुजूर की हयात में उठा लिए। चारों बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक ने उसी वक्त थोड़े दिनों के बाद ले लिए। महबूब इतना कि कुरान जैसी दौलत, सरदारी इतनी कि पूरी दुनिया से बढ़कर, एक अल्लाह की जात से कम बाकी सारी मखलूक से ज्यादा शान है। और हाल ये है कि झोली में हजरत इब्राहिम को लिए बैठे हैं, अपने बेटे को, और यूं सामने फौत हो रहा है बच्चा, और काली कमली वाले की आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। हजरत खदीजा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ, मुझे भी अपने बच्चे को देख करके रोना आ रहा है, मेरा दिल भी रो रहा है, मेरी आंख भी रो रही है। पता चला कि वो इलाह है, वो मुश्किल कुशा है, उसे कोई प्यारा मजबूर नहीं कर सकता, उसे कोई तंग नहीं कर सकता, कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई फकीर, कोई कुतब, कोई अब्दाल, कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। वो बेनियाज है, देने पे आए तो वो हजारों दे, ना देने पे आए तो भीख के टुकड़े मंगवा दे। सिर्फ वाद सुन के ना जाया करो, अकीदा भी बनाओ। मरते वक्त यही चीज काम आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब दिल में ये बात आएगी, तेरे सिवा माबूद कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, खालिक कोई नहीं, जमीन आसमान का मालिक कोई नहीं, इल्लल्लाह। यूं आता हदीस पाक में, जब आदमी ये जुमला कहता है, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं क्यों हिलता है? अर्ज करता इलाही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले की जब तक मगफिरत ना हो जाओ, मैं हिलने से नहीं ठहरूंगा, जब तक उसकी बख्शिश ना हो जाए। आदत बनाओ, चलते फिरते अकीदा बनाओ, जहन बनाओ, बच्चों का जहन बनाओ। अल्लाह पाक हम सबको अंबिया अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही बयानात के लिए, कारी हनीफ की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में जल्द मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।